الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں قرآن پاک کی پیاری پیاری صورتیں، پیاری پیاری آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ اور گزشتہ یعنی لاسٹ ہمارے سیشن تک، لاسٹ پروگرام تک آیت نمبر 167 سورہ بقرہ ہم نے سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ پاک ہمیں حق پر عمل کرنے، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، باطل سے بچنے اور اس سے روکنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج آیت نمبر 168 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود و سلام بھی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین کرام، مشرکین یعنی جو شرک کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا تھا کہ یہ جانور ہم نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، اونٹ ہم پر حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ چیز کوئی اور حرام نہیں کر سکتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا ہونے والی چیزیں اللہ پاک نے حلال فرمائی ہیں، اور لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے بھلے کے لیے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا، جیسے کہ خنزیر وغیرہ، کتا ہے، ہم یہ نہیں کھا سکتے۔ لیکن جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ہونا واضح کر دیا یا ان کی ممانعت نہیں فرمائی، وہ سب حلال ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رزاقیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ حلال و طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہو، جیسے بکرے کا گوشت ہے، سبزی، دال وغیرہ، اور حاصل بھی ہمیں جائز ذریعے سے ہو، جیسے کہ چوری، ڈکیتی، رشوت، ان ذرائع سے مال حاصل شدہ نہ ہو، تو وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ اگر بکرے کا گوشت ہے مثال کے طور پر، ہے تو حلال، لیکن چوری شدہ ہے یا رشوت میں آیا یا ڈکیتی کے طور پر کسی نے لے لیا، کسی سے چھین کر وہ گوشت حاصل کیا، تو اب وہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے۔ فی نفسی ہی وہ گوشت تو حلال ہے کہ بکرے کا ہے، لیکن وہ طیب نہیں ہے، لہٰذا اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ تو فرمایا گیا کہ حلال اور طیب کھاؤ۔ احادیث میں بھی رزق حلال کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئیں اور رزق حرام کی مذمتیں بھی بیان ہوئیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، اپنی خوراک پاک کرو،
مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے، یعنی جس کی باڈی گرو کی حرام کے مال سے، تو وہ زیادہ مستحق ہے کہ دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں دوزخ سے پناہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال، بال بچے اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت اور پاکیزگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت و حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے، حلال روزی ہی سے کھائے اور پہنے، اسی طرح دوسروں کو بھی حلال مال دے، حلال ہی سے کھلائے پلائے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے حلال کھانے کھلانے میں بہت زیادہ احتیاط ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ لایا، آپ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی، میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ اس کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن اس دودھ کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں کہ یہ کہاں سے آیا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ دودھ کیسا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا، جس کے معاوضے میں آج اس نے یہ دودھ دیا ہے۔ وہ منتر پہلے کچھ اس طرح کے ہوتے تھے جن میں بتوں کی تعریف یا اس طرح کے کفریہ الفاظ بھی بعض اوقات ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبہ ہوا، شک ہوا کہ شاید وہ منتر بھی کچھ اسی طرح کا ہو، کیونکہ وہ دور جاہلیت تھا، اب دور اسلام ہے تو اب کے جو اوراد ہیں، اب کے جو دم وغیرہ ہیں وہ تو ٹھیک ہوں گے، لیکن اس زمانے میں پتہ نہیں اس نے کیا پڑھ کے پھونکا ہو۔ اب اس شک کی بنا پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور وہ دودھ اگل دیا، اس کو قے کر کے نکال دیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اور اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا ہے تو وہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ ان کا جذبہ تھا کہ میری باڈی میں حرام نہ جائے اور میری جسم کی گروتھ کسی شبے والے مال سے بھی نہ ہو، حلال کھاؤں اور حلال کھلاؤں۔ یہ ان حضرات کا انداز تھا، اور اس طرح کی بے شمار روایتیں، واقعات ہمیں اپنے اسلاف سے، اپنے پہلے کے بزرگوں سے سیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ کیسی احتیاطیں کیا کرتے تھے۔ اور آج افسوس حلال اور حرام کی تمیز اٹھتی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو صرف مال کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہوتی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، یہ کس ذریعے سے میں کما رہا ہوں، کس انداز سے میں جاب کر رہا ہوں، میں کیسی ملازمت کر رہا ہوں، میں کیسا بزنس کر رہا ہوں۔ نہ اس کی تحقیق کی ضرورت، نہ تفتیش کے لیے کوڑن، اور بس پیسہ آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ لہٰذا حلال کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، اور حلال ذرائع کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے مال کو رکھیں، تاکہ یہ ہماری جو زندگی ہے وہ پاکیزہ رہے، کیونکہ جسم کی نشو و نما، بال بچوں کی نشو و نما کا ایک ذریعہ یہ پیسہ ہے، مال ہے، روزی ہے، اور اگر وہی حرام ہوگی تو پھر نہ بال بچے فرما بردار ہوں گے، نہ زندگی میں سکون ہوگا، اور نہ ہی آپ کوئی برکت محسوس کریں گے، اور آپ کے
جسم میں بھی اللہ نہ کرے کہ بیماریاں اور اس طرح کی پریشانیاں آپ کو گھیر لیں، لہٰذا حلال کھانے کی ظاہری بھی برکتیں ہیں اور باطنی بھی برکتیں ہیں۔ بقرعید کے ابھی ایام ہیں، آپ دیکھیں حلال میں کیسی برکت ہے۔ ہر سال لاکھوں لاکھ کروڑوں اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ جانور راہ خدا میں قربان کیے جاتے ہیں، اور نہ صرف عید کے 3 دنوں میں بلکہ سارا سال یہ جانور کھائے جاتے ہیں اور ان کا استعمال ہوتا ہے دنیا بھر میں۔ لیکن اس کے باوجود جب بقرعید کے دن آتے ہیں تو کسی بھی سال آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ بڑے جانور کم ہو گئے، یا بکرے نہیں مل رہے، یا دمبے نہیں مل رہے، بھیڑ نہیں مل رہے، ریوڑ کے ریوڑ آ جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ نے کبھی کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے ہوں گے۔ علماء نے یہ مثال دے کر سمجھایا ہے کہ حلال میں اللہ نے کیسی برکت رکھی ہے۔ جب بکری بچہ دیتی ہے تو 1 یا 2 بچے دیتی ہے، کتیا جب بچے جنتی ہے تو 6 8 بچے بھی جن دیتی ہے۔ اس کے باوجود حرام میں وہ برکت نہیں ہے جو حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے کہ ہر سال یہ لاکھوں کروڑوں جانور کا دوبارہ آ جانا، یہ بھی ایک مثال ہے عقل مندوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال میں کیسی برکت رکھی ہے۔ اور یہ آپ نے ہو سکتا ہے مشاہدہ کیا بھی ہو، بعض لوگ بہت تھوڑا کماتے ہیں، ظاہری طور پر بہت زیادہ سیلری نہیں ہے، لیکن ان کا گھر اچھی طرح چل رہا ہوتا ہے، پرسکون لائف وہ گزار رہے ہوتے ہیں، اور بعض لاکھوں کروڑوں کمانے والے بے سکون، نہ کھانے میں مزہ، نہ پینے میں مزہ، نہ رات کی نیند کا وہ لطف اٹھا پاتے ہیں، اور ہیں وہ بڑے ارب پتی کروڑ پتی، سکون ہی نہیں ہے، وہ مزہ ہی نہیں ہے زندگی کا، نہ بچے جواب دے رہے ہیں، نہ بیوی محبت کرنے والی ہے، نہ گھر میں لطف ہے، 10 گارڈ اگرچہ ساتھ ہیں لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید یہ حرام مال کی وجہ سے تو نہیں ہے بے سکونی۔ غور کیجئے، اللہ نے حلال میں جو برکت اور جو لذت، جو لطف اور سکون رکھا ہے وہ حرام میں نہیں مل سکتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس کی کئی مثالیں ہمارے گرد و پیش میں ہمیں مل سکتی ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی یہ سب دیکھنے والا، یہ سب محسوس کرنے والا حرام کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہے، رشوت خوریاں کرتا رہے، سود کھاتا رہے، اور حرام ذرائع سے اپنا مال، اپنا بینک بیلنس بڑھاتا رہے، تو یہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ حقیقی فائدہ مند اور مزیدار زندگی وہ ہے جس میں سکون ہو، جس میں اطمینان ہو، جس میں دل مطمئن ہو، اور وہ حلال مال سے یقیناً حاصل ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 169 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ ترجمہ، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے قدم پر چلنے سے منع فرمایا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ شیطان کے قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ وہ کیا کرے گا، وہ شیطان تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلے گا۔ فرمایا کہ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا، اور یہ سکھائے گا تمہیں، یہ پٹی پڑھائے گا تمہیں کہ تم اللہ پر وہ باتیں کرو جو تم نہیں جانتے، یعنی عجیب و غریب وسوسے تمہیں ڈالے گا۔ سو اور فحشا اس آیت میں بیان کیے گئے، ان کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا کہ سو سے مراد مطلقاً گناہ ہے، ہر گناہ کو سو کہتے ہیں، اور فحشا سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ تو وہ تمہیں چھوٹے گناہوں میں بھی لگا دے گا اور بڑے گناہوں میں بھی لگا دے گا، اور یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی طرف بلائے، کفر و شرک کی طرف بلائے، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کر کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے باغی بنا دے معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حرام کہنے اور اس کے حرام کردہ کو حلال کہنے کی طرف تمہیں لگا دے۔ برے کاموں مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بہتان، لڑائی، فساد، حسد، بغض، کینہ، تکبر، انانیت، نفرت و عداوت، جنگ و جدل، تذلیل و تحقیر، استہزاء، الزام تراشی وغیرہ چیزوں کی طرف بلانا اس کا کام ہے۔ یوں ہی بے حیائی کے کام جیسے گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، ناچ، بدنگاہی، فحش گفتگو، گندی باتیں، ناجائز تعلقات، بری نیت سے دیکھنا، چھونا، بدکاری وغیرہ گناہوں کی طرف بلانا، یہ شیطان کا کام ہے،
اور افسوس کی بات ہے کہ آج کل ان برائیوں میں سے بہت سی چیزوں کی طرف بلانے میں گھر والوں اور دوست احباب، گھر، بازار، معاشرہ، افسر وغیرہ کا تعاون جو ہے وہ حاصل رہتا ہے، اور وہ شیطان کے ساتھی بن کر لوگوں کو اس میں لگا دیتے ہیں۔ اور کوئی آدمی اگر نیکیوں کی طرف آنے کا سوچتا بھی ہے تو یہ افراد، یہ دوست، یہ کولیگز، یہ بھائی، یہ بہن، یہ رشتہ دار کہلانے والے اسے کھینچ کر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے کاش ہمیں اچھی صحبت مل جائے اور اچھا گھرانہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 170 میں فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ ناظرین، جب کافروں سے کہا جاتا کہ توحید و قرآن پر ایمان لائیں اور پاک چیزوں کو حلال جانیں، جنہیں اللہ نے حلال کیا ان کو حرام نہ کریں وغیرہ وغیرہ، تو مشرکین کا یہ ایک جواب ہوتا کہ ہم تو اسی رستے پر، اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہمارے پچھلے، ہمارے بڑے، ہمارے باپ دادا چلتے رہے۔ انہیں فرمایا گیا کہ جب باپ دادا دین کے امور ہی نہ سمجھتے ہوں اور سیدھے رستے پر نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا حماقت اور گمراہی ہے۔ باپ دادا 40 سال کی عمر کو پہنچ کر خودکشی کرتے ہوں تو کیا اولاد بھی 40 سال کی ہو کر خودکشی کرنے لگے گی؟ وہ روزانہ کیچڑ میں چھلانگ مارتے ہوں تو کیا اولاد بھی روزانہ کیچڑ میں جم مارے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ صحیح چیز میں ان کی پیروی کریں لیکن غلط بات میں ان کی پیروی نہ کریں۔ شریعت کے مقابلے میں گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا حرام ہے، یوں ہی گناہ کے کاموں میں باپ دادا کی پیروی ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے ہاں شادی، موت، میت اور دیگر کئی مواقع پر شریعت پر چلنے کا کہا جاتا ہے تو لوگ آگے سے یہی باپ دادا، خاندان اور برادری کے رسم و رواج کا عذر پیش کرتے ہیں کہ برادری والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا سوچیں گے۔ یہ سراسر باطل اور غلط بات ہے، اور خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ بروں کی پیروی بری ہے اور اچھوں کی پیروی اچھی ہے۔ برا کیا ہے یہ بھی شریعت بتاتی ہے، اچھا کیا ہے یہ بھی شریعت بتاتی ہے۔ بزرگان دین، صحابہ اکرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء صالحین کی پیروی کرنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اسی کا حکم قرآن مجید نے بھی دیا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی ہم اچھوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو ہم اچھوں کے راستے پر چلنے کی بات کرتے ہیں، اور جب کوئی اپنا ایونٹ آتا ہے، کوئی بڑا معاملہ آتا ہے تو باپ دادا کی بات کرتے ہیں کہ باپ دادا تو یوں کرتے تھے، ہم تو اتنے سالوں سے یہ کر رہے ہیں، رشتہ دار کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اچھوں کی پیروی کی دعا ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دن میں کئی بار نماز میں کریں، اور جب وقت آئے تو ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کی باتیں کریں۔ یہ بالکل غلط ہے، شریعت کی پیروی کرنی ہے، اور جس چیز میں شریعت نے منع نہیں کیا اس چیز میں باپ دادا کی پیروی کرنے کی اچھے کاموں میں اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھوں کی پیروی کرنے اور بروں کی پیروی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 171 میں فرماتا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے کو پکارے جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو یہ سمجھتے نہیں۔ ناظرین، حضور علیہ السلام کافروں کو مسلسل دین حق کی دعوت دیتے رہتے۔ کافر سنتے تو تھے لیکن اس سے کچھ نفع نہ حاصل کرتے، یعنی ایمان نہ لاتے۔
ان کے سننے کی مثال بیان کی گئی کہ جس طرح جانوروں کا ایک ریوڑ ہو اور ان کا مالک انہیں آواز دے تو وہ محض ایک آواز تو سنتے ہیں لیکن مالک کے کلام کا مطلب نہیں سمجھتے، یوں ہی کافروں کا حال ہے کہ حبیب خدا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، یہ ان کا کلام سنتے ہیں لیکن جواب میں جانوروں جیسا طرز عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے آنکھ، کان اور زبان کا کیا فائدہ جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکے، کوئی نفع نہ لیا جا سکے؟ اس اعتبار سے تو یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ اس آیت میں کچھ درس ہمارے لیے بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت، قرآن و حدیث، اصلاح و تفہیم کے باوجود طرز عمل جو ہمارا ہے وہ بھی کچھ سوچنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے کیا ہماری آنکھ، ہمارے کان کھلے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ ہم بھی نیکی کی بات تو سنتے ہیں لیکن ہم پر وہ اثر نہیں کرتا، ہم بھی قرآن کی تلاوت سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اسے قبول نہیں کرتے۔ تو کفار کی اس خصلت کو، ان کے اس انداز کو ہمارے لیے بھی ایک درس سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح انہیں گونگا، بہرا، اندھا کہا گیا، حالانکہ وہ نارمل تھے، سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، لیکن چونکہ حق نہیں سنتے تھے، حق نہیں بولتے تھے، حق نہیں دیکھتے تھے، اس لیے انہیں گونگا، بہرا، اندھا، جانوروں کی طرح کہا گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا طرز عمل درست کریں اور اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 172 سے اگلے درس میں آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔